السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان وہ معتبر کیا ہے جو ایمان بالغیب ہو، اور یہ اس میں بھی بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ اگر یہ حکم ہوتا نا کہ اپنی عقل سے ایمان لانا ہے، اور ایک معیار ہوتا کہ یہ ایمان لانا ہے اور اپنی عقل سے لانا ہے، تو بہت سے لوگ مار کھا جاتے، ہم میں سے مار کھا جاتے، کیونکہ عقل سے تو بہت مشکل ہے، دینی معاملات خاص طور سے بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ہر بندے کو اجازت نہیں نہ دی کہ ہر بندہ قرآن حدیث سے مسئلے نکالنا شروع کر دے۔ اس کے لیے خاص علماء ہیں، فقہاء ہیں، وہ مسائل نکالتے عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہر بندے کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ ایمان وہ معتبر کیا جو ایمان بالغیب ہو، جو دیکھ کر ایمان لائیں گے وہ معتبر ہی نہیں کیا۔ جیسے کہ بہت بڑی مثال فرعون کے ایمان کی ہمارے سامنے، کہ فرعون جو ہے اس کا ایمان تو قرآن نے جملہ نقل کیا ہے، جانے سے پہلے جو اس نے جملہ کہا وہ ہے کہ وہ ایمان لا کے پھر وہ مرے، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اس کا یہ ایمان لانا معتبر نہیں۔ مرنے سے پہلے اس نے کیا دیا تھا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اس نے کہا کب تھا؟ کہ جب وہ سارا مشاہدہ کر لیا۔ جب انسان حالت نزع میں ہوتا ہے تو جو عالم غیب ہے نا وہ کھل جاتا ہے۔ یہ جو ایمان بالغیب ہے نا یہ پھر ایمان بالعین بن جاتا ہے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، دیکھا ہوا ایمان۔ تو وہ ایمان بالعین لے کر آیا کہ جب حالت نزع میں تھا تو اللہ نے کھول دیا۔ جو کہا کرتے تھے موسیٰ اور ہارون کہ فرشتے ہوں گے اور اس طرح جہنم ہے اور عذاب ہے اور یہ چیزیں، وہ چیزیں واقعی اس نے آنکھوں سے دیکھ لی کہ فرشتے آ رہے روح نکال رہے ہیں اور جو ہے نا واقعی وہ عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو اس نے فوراً کہہ دیا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ایمان لے آیا۔ لیکن چونکہ وہ دیکھ کر ایمان لایا تھا تو وہ معتبر نہیں ہے، تو گیا کہ ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ تو اسی طرح جو معراج کا واقعہ ہے یہ بھی ایمان بالغیب ہی کا ایک حصہ ہے، کہ اس پر بھی ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے، وگرنہ انسانی عقل سے تو بالا تر ہے۔ انسانی تاریخ میں اتنا عظیم واقعہ پیش آیا ہی نہیں کبھی، نہ پہلے کبھی پیش آیا نہ بعد میں آ سکتے، ایسا عظیم واقعہ تھا یہ۔ تو اس پر تو بیان نہیں کہ پورے کا پورا ایمان بالغیب ہی رکھنا پڑے گا، کہ حضور نے فرما دیا کہ ایسا ہوا ہے تو ہم نے ایمان رکھ لیا، واقعی ہمارا ایمان ایسا ہوا ہے۔ اب یہ جو اسراء اور معراج ہے نا، اس کی تھوڑی سی بس چند باتیں ذکر کرنی ہے، کیونکہ سارا واقعہ تو مقصود بھی نہیں ہے، اور چونکہ مشہور و معروف ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے گویا کہ تین حصے ہیں، یہ معراج واقعہ معراج کے تین حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو قرآن سے ثابت ہے اور اس کو اسراء کہا جاتا ہے، یہ ہے زمینی سفر، یہ زمینی سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔
کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں آرام فرما تھے، وہاں سے معراج کا سلسلہ شروع ہوا مسجد اقصی تک۔ یہ مسجد اقصی کو بھی اس وجہ سے اقصی کہہ دیا، اقصی کہتے ہیں انتہائی آخری کنارہ سمجھ لیں، تو اس دور کے اندر یہ آخری مسجد تھی، اس سے آگے کوئی مسجد نہیں تھی۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی مسجدیں ہیں، اس دور کے لحاظ سے یہ مسجد اقصی، پھر اس کا نام ہی مسجد اقصی پڑ گیا، ویسے تو بیت المقدس اس کا نام ہے، لیکن چونکہ آخری مسجد تھی تو گویا کہ اس وجہ سے وہ آخری مسجد اس دور کے اعتبار سے کہلائی۔ تو وہاں تک یہ زمینی سفر ہے۔ اس کے بعد جو سفر ہے وہ لفٹ کا سفر ہے، معراج جیسے لفٹ ہوتی ہے نا، یہ لفٹ کا سفر وہاں سے بیت المقدس سے اوپر تک۔ جیسے یہاں سے اگر کسی بندے نے سعودیہ جانا ہو تو یہاں سے ہم سفر کر کے ایئرپورٹ جائیں گے، تو ایئرپورٹ کا ہمارا وہاں تک یہ زمینی سفر ہے، اور ایئرپورٹ سے وہاں پھر وہ اوپر کا سفر ہوگا۔ تو گویا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ زمینی سفر ہے، اور بیت المقدس سے اوپر پھر یہ لفٹ کا سفر ہے، وہ جس کو سیڑھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آسمانوں تک کا سفر، اس کے بعد آسمانوں سے اوپر الی ما شاء اللہ، یہ تیسرا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ وہاں تک تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، آسمانوں تک، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کی خاص جگہ، وہاں تک تو جبرائیل ساتھ تھے۔ اس سے آگے پھر سفر ہوا الی ما شاء اللہ۔ یہ جو تیسرا حصہ ہے نا، اس میں ہر جبرائیل بھی ساتھ نہیں تھے۔ اب ابھی جو عرض کرنا مقصود ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا خاص طور سے ایسا معاملہ آتا ہے نا، اس وقت یہ چیزیں اور تازہ ہو جاتی ہیں، ویسے تو سارا سال ہی چلتی رہتی ہیں، تو ہر قسم کے سکالر موجود ہیں۔ تو کئی ایسے ہیں کہ نامور سکالر ہیں لیکن معراج کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب معراج کے مخصوص ایک حصے کو تو مانتے ہیں، باقی وہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اب لا محلہ کہ عقل سے سمجھیں گے تو عقل سے تو یہ پہلی معراج بھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر عقل سے ہی سمجھنا ہے نا تو یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر ہے، اور یہاں کہا گیا لیلن، لیلن لیلن کہتے ہیں رات کے بعد حصے میں، رات کے کچھ حصے میں۔ اب یہ رات کا جو کچھ حصہ ہے نا، بعض روایات میں آتا ہے، اگرچہ ہیں تو وہ ضعیف، سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا تو جس کمرے میں سے گئے تھے نا اس کی کنڈی ہل رہی تھی، گویا کہ جب گئے تھے تو وہ کھول کر گئے تھے، جیسے ہوتا ہے کھولتے کنڈی ہلتی ہے، جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہم اللہ کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا سفر کروا دیا اتنے معمولی سے حصے میں، کہ آج جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہے، جو مرضی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، تو وہ جناب وہ اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ جناب آسمان ہے ہی نہیں، کہ وہ بڑی حد تک تو وہ سیاروں تک، جہاں تک ان کا وہ خلائی سفر، خلائی سیارے پہنچے ہیں، کیمرے کی آنکھ پہنچ گئی، تو وہاں تک تو یہ فلاسفر مانتے ہیں، سائنسدان مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اوپر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو آسمانوں تک کا سفر تھا، اور آسمانوں سے بھی اوپر، اب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ وہ بھی بہت عظیم فاصلہ ہے۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں، پھر اس سے اوپر، پھر عرش تک، عرش کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اب عرش تو سب چیزوں سے اوپر ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جو پہلا حصہ ہے وہ بھی عقل میں نہیں آتا، کہ اگر جہاز کے ذریعے سے بھی ہو نا، آج بھی ہو، تو میرے خیال مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک سفر میرے خیال کوئی 2-3 گھنٹے کا سفر بنتا ہے کم سے کم، یہ تو عقل میں تو وہ بھی نہیں آتا جناب۔ تو اس وجہ سے یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے اس پر ایمان بالغیب ہے کہ یہ سفر ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ لیاذ باللہ پہلے حصے کا انکار کرتا ہے نا، معراج کی جو پہلا حصہ قرآن سے ثابت ہے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہو گیا۔ جب قرآن نے ذکر کیا ہے تو اس کا انکار بھی ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ جو تعویل کرنے والا نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو معراج ہوئی نا، یہ نیند کی حالت میں ہوئی، یہ نیند کے خواب کی صورت میں ہوئی۔ تو ہم کہتے ہیں جناب اگر یہ خواب کی صورت میں معراج ہونی تھی تو اتنا شور و ویلا کس بات کا، جو کافروں نے اتنا شور مچایا ہے، ہر صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، کہ کیسی عجیب بات، انہوں نے بھی ایسی عجیب بات پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی، ایسی عجیب بات انہوں نے پہلے کسی سنی نہیں تھی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی معراج نہیں ہوئی۔ ہوتا نا کسی نبی کو ہوئی ہو تو انہوں نے کچھ سنا ہو، تو جب ہوئی ہی نہیں تو انہوں نے سنا ہی نہیں تھا، تو واقعتاً عجیب تھی۔
تو اتنا شور انہوں نے کھڑا کیا. جناب اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو کافر اتنا شور نہ مچاتے. تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. خواب تو مجھے اور آپ کو بھی آتا ہے, اب بھی آتا ہے ماشاءاللہ, کہ جناب یہاں بستر میں لیٹے ہوتے ہیں اور ہم کہاں پہنچے ہوتے ہیں, وہاں جا کے طواف کر رہے ہوتے ہیں, مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا, یہ معراج ہی تو ہو رہی ہے. تو خواب میں تو کسی کو بھی معراج ہو سکتی ہے, کہیں کہیں کی ہو سکتی ہے. تو یہ خصوصیت کیا رہی؟ تو جو کفار نے اتنا شور کیا تھا وہ جناب یہ نہیں کہ نیند کی حالت میں ہوئی تھی, بلکہ بیداری کی حالت میں ہوئی تھی. اور یہ پہلا حصہ قرآن سے ثابت, لہذا اس کا منکر تو کافر ہو جائے گا. اور جو دوسرا حصہ ہے معراج کا, جو بیت المقدس سے اوپر جو لفٹ کے ذریعے سیڑھی کے ذریعے سے ہوا اوپر تک آسمانوں تک, یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. احادیث مشہورہ کئی صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں اور پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں, کہ حتیٰ کہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی, پہلے پر, دوسرے پر, تیسرے پر. اگرچہ اس میں روایتیں مختلف ہیں, بعض روایتوں میں کسی کا آتا ہے, دیگر روایات میں دوسرا آتا ہے. تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام سے, اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے, چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے, پانچویں پر ہارون علیہ السلام, چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام. یہ ایک مشہور روایت ہے, بس ایک روایت ہے. اگر کوئی برعکس بھی کہتا ہے نا, تو چونکہ دوسری روایتوں میں سے برعکس بھی ثابت ہے. تو یہ پورے واقعات حدیث کے اندر آتے ہیں, اور بہت سی حدیث میں آتے ہیں. اور حتیٰ کہ ہم کلامی بھی ہوئی, اور یہ جو نمازوں کا واقعہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں احادیث مشہورہ, جو اتنی زیادہ حدیث ثابت ہو. تو احادیث مشہورہ کا انکار یہ کفر تو نہیں ہے, لیکن بہت بڑا فسق ہے, فاسق اعظم ہے گویا کہ, جو حدیث مشہورہ کا انکار کر دے, کافر نہیں ہوگا. اور اسی طرح پھر جو آسمانوں سے بھی اوپر الا ما شاء اللہ, جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا, جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا وہاں تک آپ علیہ السلام گئے. تو وہ جو حصہ وہ خبر واحد سے ثابت ہے, جو خبر مشہور سے نیچے درجے کی حدیث ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہے یہ سارے کا سارا حدیث سے ثبوت اس کا ملتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا عظیم واقعہ پیش آیا, لا محلہ کی انسانی تاریخ کا بہت عظیم واقعہ تھا, اور پھر خاص طور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت بڑا اعزاز تھا جو حضور کو نصیب ہوا, بہت بڑا اعزاز تھا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 18 سال تک دنیا میں رہے. جو معراج کا واقعہ پیش آنے کے بعد 18 سال تک آپ علیہ السلام دنیا میں موجود رہے. 18 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کی کوئی مخصوص عبادت بیان کی, کوئی مخصوص طریقہ یا مخصوص دن کا روزہ بیان فرمایا, یا صحابہ کرام نے نقل کیا ہو. صحابہ کرام فرماتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معراج کا دن آتا تھا تو آپ علیہ السلام سے یہ عمل ثابت ہے, یہ روزہ ثابت ہے. کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے, چونکہ عام طور سے ایسا معمول تھا ہی نہیں. حالانکہ یہ تو دیکھیں روایات میں اختلاف ہے نا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقینی طور پر معلوم تھا کہ معراج کس سال میں ہوئی, اور کس مہینے میں ہوئی, اور کس تاریخ کو ہوئی, کس دن ہوئی. حضور کو تو حتمی طور پر, یقینی طور پر معلوم تھا. اس کے باوجود آپ علیہ السلام سے کوئی ایسے مخصوص اعمال ثابت نہیں ہیں, مخصوص افعال ثابت نہیں ہیں. دیکھیے کہ یہ ساری اتنی بڑی شرف کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو پیچھے نہ چھوڑتے اگر کوئی فضیلت والی چیز ہوتی. آپ علیہ السلام نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ثابت ہیں, جہاں سے فضیلت ثابت ہو سکتی ہے, وہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرما دی. کہ اکیلے نماز پڑھو گے تو اتنا اجر ہے, مسجد میں جاؤ گے اتنا ہے, جامع مسجد میں جاؤ گے تو 500 گنا بڑھ جائے گا, مسجد اقصی میں جاؤ گے تو 25,000 ہے, مسجد نبوی میں جاؤ گے تو 50,000 ہے, مسجد حرام میں پڑھو گے تو 1 لاکھ کے برابر ہے. اور اسی طرح رمضان کا روزہ رکھو گے تو وہ اس کا اتنا اجر ہے, اور فلاں دن روزہ رکھو گے تو اتنا اجر ہے. کہیں بھی آپ نے 27 رجب کا بیان نہیں کیا, یعنی رجب یا یہ بیان کیا ہو کہ جب معراج ہوئی تھی تو یہ روزہ ہے, اس کا اتنا اجر ہے, کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا اس کا. تو کیسا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محروم چھوڑ جاتے, کوئی خاص فضیلت ہوتی. اب دیکھیے کہ جب ایسے موقع پر کوئی ایسی بات کی جاتی ہے نا, تو عام طور سے ایک ہی جواب ملتا ہے, وہ کہتے ہیں یار رکھ لینے دو عوام کو, بھائی عوام تو پہلے بڑی گنہگار ہے, تو مولویوں کو تکلیف کیا ہے, حرج ہی کیا ہے. اگر کوئی رات کو عبادت کر رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے تو آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہے, بھی حرج کیا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی بس یہی حرج ہے کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ معراج کا روزہ ہے, یہ عبادت ہو رہی شب معراج میں,
یہ نسبت جو ہے نا اسی سے منع فرمایا، اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ ایک نسبت ایک فضیلت حضور بیان نہیں فرما رہے، ہم جب فضیلت خود لے آئیں گے، یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، جو بدعت کو کہا گیا اسلام کے اندر ایمان کے اندر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ بدعت کہا گیا، کیونکہ جب بندہ شرک کرتا ہے نا، شرک سے تو ویسے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک تو چھوڑ ہی دیں، اس کے بعد بدعت، سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعتی آدمی نبی کا مقابلہ کرتا ہے، بدعتی آدمی نبی کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہے کہ حضور یہ طریقہ یوں بیان فرما کر گئے، حضور تو امت کو چھوڑ گئے اس حال پر، اور یہ بندہ جو بدعتی ہے نا، یہ اپنی طرف سے جناب اس کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی ایک ادنا سی چیز، فرض واجب تو دور کی چیز ہے، کوئی بندہ اپنی طرف سے مستحب کہہ دے، اپنی طرف سے مستحب کہہ دے، یہ بھی بدعت ہے، اور ہر بدعت کے بارے میں کہا گیا کہ گمراہی ہے اور جہنم لے جانے والی ہے۔ تو بھائی یہ دیکھو کہ یہی حرج ہے، آپ نسبت بیان نہ کرو کہ معراج کی وجہ سے ہر سارا سال عبادت کرے، سارا سال جناب حلوے مانڈے کھائیں، حلوہ پوڑیاں کھائیں، کوئی بھی نہیں روکے گا، صرف اسی کا اختلاف ہے۔ بدعت ہمیشہ اچھی شکل میں ہوتی ہے، بدعت گناہ کی شکل میں نہیں ہو سکتی، ڈھول ڈھمکوں کی شکل میں بدعت نہیں ہوتی، بدعت ہمیشہ اچھی شکل میں ہوگی۔ بدعت میں کیا ہوگا جناب؟ ذکر اذکار کرنا ہوگا، دروشی پڑھنا ہے، لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اب بدعت اسی وجہ سے کہ یہ سمجھ نہیں آنے دیتی کہ یار اس میں گناہ والی بات ہی کیا ہے۔ بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اسے ہی حرام کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو بدعت کو حرام کیوں کہتے؟ کیونکہ بدعت میں تو ذکر اذکار ہوتا ہے، دروشی پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اللہ اللہ کیا جا رہا ہے، پھر کیوں حرام کہہ رہے ہیں؟ کیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے یہ؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ اس سے دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، دین ایک نئی شکل ایجاد کر لے گا۔ اب دیکھیے کہ ہماری شریعت میں اتنا جو سخت حکم ہے نا، دین نے اسلام میں سب سے بڑا گناہ بدعت قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے آج تک دین اپنی اصلی حالت میں باقی ہے۔ یہ باقیوں کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا کیا، تورات کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنی شریعتوں میں یہی تو کام کیا، اور چونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لی، چونکہ بعد میں آپ علیہ السلام نے آنا تھا نا، اب تو دین کی ذمہ داری گویا کہ اللہ نے لے لی، تو اس وجہ سے یہ قیامت تک دین اپنی اصلی شکل میں باقی رکھنا اللہ نے کے ذمے ہے، اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ لہذا ایسے لوگ رہیں گے کہ جو اصلی دین کو اپنی حالت میں باقی رکھیں گے، وہ بتاتے رہیں گے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو 1400 سال ہو گئے، ابھی تک الحمدللہ دین اپنی اصلی حالت میں اصلی شکل میں باقی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہاں پر ذکر کرنا بہت اجر عظیم کا باعث ہے، اور یہاں ذکر کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس وجہ سے 1400 سال کے بعد بھی یہ دین اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، تو یہی سب سے بڑا حرج ہے۔ یہ کہنا کہ حرج نہیں، یہی سب سے بڑا حرج ہے کہ دین کی اصلی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔